طارق مسعود کی آواز، طارق مسعود وائس۔ اس طرح آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو آخرت میں کامیابی کے وہ طریقے اختیار کریں گے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیے، جن کو آخرت کے اسباب کہا جاتا ہے۔ اور وہ آخرت کے اسباب کیا ہیں جو میں نے آیت پڑھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ پوری تمہید اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ یہ جو پوری تمہید میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا، یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچے گا اور جنت میں وہ جائے گا جو فرائض و واجبات پورے کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے۔ وہ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ کبھی کبھار اللہ ان اصولوں کے خلاف کسی کو ویسے ہی بخش دیتے ہیں، یہ چھوٹی سی نیکی کام آ جاتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو اس پہ ترس آیا، اللہ نے بخش دیا۔ یہ قانون نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جو جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کے بھی بچ گئے، تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے۔ ہم اس قسم کی حدیثوں سے استدلال کر کے گناہ پہ جری ہوتے ہیں کہ یار وہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کے اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، تو میں تو صبح پوری سبیل کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، میں تو صبح شام کتے کے مالک کو بھی پانی پلا رہا ہوتا ہوں۔ اب جو بہنوں کی وراثت کم بخت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھتا کہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کسی کا مال کھاتا ہے، قانون قرآن میں الگ بیان کیا ہے، اللہ کی قدرت اور رحمت کے واقعات الگ سے بیان کیے ہیں، قانون کو فالو کرنا ہے ہم نے۔ جو الگ سے قدرت کے واقعات اور معجزے ہیں اور جو کرامتیں ہیں وہ اصول نہیں ہیں، وہ کرائیٹیریا نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ اصول اور ضابطے جو ہے وہ قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں اللہ نے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں۔ زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے، زندگی معجزوں کو، کرامتوں کو اور اللہ کی رحمت کے جو استثنائی واقعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے نہیں گزارنی ہے۔ کاش یہ بات کسی طرح سے کھوپڑی میں بیٹھ جائے ہم سب کی۔ جس کو دیکھو وہ سمجھتا ہے رمضان میں بخشا جاؤں گا، میں بالکل رمضان میں نیٹ کلیئر ہو جاؤں گا، چاہے اس کا عید کے دن فلم دیکھنے کا پروگرام ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھ رہا ہو، لیکن وہ کتوں کو پانی پلا کے خوش ہو رہا ہوگا۔ ساری رات بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بےہودہ فلمیں دیکھے گا، صبح 2 کتوں کو روٹی ڈال دے گا اور حدیث سنائے گا کہ جی وہ ایک کتے کو بخش دیا تھا تو میں تو 6 کتوں کو پانی پلا چکا ہوں اب تک۔ تو بھائی یہ اصول تھوڑی ہے، تو ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ قانون قرآن میں دیکھو بار بار، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم، اللہ فرماتے ہیں یقیناً، قاعدہ یہی یقیناً انہ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، سیجزون، بہت بڑی دھمکی، ان قریب ان کو بدلہ دیا جانے والا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ 2 کتوں کو پانی پلا دیا تو جیسے اس کو بخش دیا تھا تمہیں بھی بخش دوں گا میں۔ قانون نہیں ہے میرا، وہ قدرت ہے، وہ قدرت ہے، تاکہ تم یقینی طور پر جہنم کے فتوے لوگوں پہ نہ لگاؤ۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بھی بخش دیتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، بھائی اصول نہیں ہے یہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بہت سے نمازی، بہت سے روزے دار بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے، صرف روزے رکھ لینا بھی کافی نہیں ہے، حدیث میں بڑی وعیدیں ہیں وراثت کھانے پر، یتیموں کا مال کھانے پر، کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صبح و شام جھوٹ چل رہا ہے، باپ سے الگ جھوٹ، بیوی سے الگ جھوٹ، دفتر میں باس سے الگ جھوٹ، کسٹمر سے الگ جھوٹ۔ 27ویں رات کو سمجھتے ہیں بخشش ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ معاف کر دے، آج 27ویں رات ہے تو بخشا جائیں گے۔ بھائی اصول یہ نہیں ہے، 27ویں رات میں بھی، لیلۃ القدر میں بھی اسی کی بخشش ہوگی جو رو کر اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لے اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے۔ قانون یہ ہے کہ 27ویں میں بھی اسی کی بخشش ہوگی۔ اگر رمضان میں میرے بھائی سب کی ہی بخشش ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے جو غیبت کرنے والی عورتیں تھیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا روزہ ہی نہیں ہے؟ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ قے کی تو ان سے جو ہے نا گوشت کے لوتھڑے نکلے، وہ حیران کہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مسلمان کی غیبت نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا یہ وہی گوشت ہے۔ روزہ چھوڑنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روزہ جب تک کوئی عملی طور پر بیمار نہیں ہوگا روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بیماری کے صرف خطرے سے روزہ قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کی نماز پر تو خود حدیث میں بہت ساری چھوٹ ملتی ہے کہ اس عذر سے بھی جماعت چھوڑ سکتے ہو، اس عذر سے بھی چھوڑ سکتے ہو،
لیکن روزہ چھوڑنے کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان کر دی کہ بیماری ہوگی یا سفر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آخرت میں جو اللہ نے آخرت میں نجات کی جو اسباب رکھے ہیں وہ بغیر اختیار کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، اس معاملے میں جو دنیا کا اصول ہے وہی آخرت کا اصول، بلکہ اور زیادہ سختی آخرت کے معاملے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من کانا یریدو، وہ کیا ہے، من کانا یریدو، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، وہ لفظ وہ الفاظ پورے نہیں آ رہے۔ آگے من کانا یرید العاجلہ، فرمایا جو اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے نا، دنیا کی کوشش کرتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، تو جتنی دنیا وہ چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، اور دیں گے بھی اس کو جس کے بارے میں ہمارا ارادہ ہوگا۔ بسا اوقات دنیا میں آپ سبب اختیار کرتے ہیں، وہ پھر بھی سبب ضائع ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا سبب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کو لازمی اس کا نتیجہ ہم دیں گے، لازمی اجر ملے گا۔ تو میرے بھائی آخرت دنیا کے معاملے میں تو بڑے ڈیڑھ ہوشیار بنے ہوئے ہیں، یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو کوئی بات نہیں، وہ خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا، اور میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا تو اللہ بچا لے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا تو مجھے بھی بچا لے گا۔ یہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی بچایا، مجھے نہیں بچائے گا، اس آگ کو مجھ سے دور رکھو۔ لیکن آخرت کے معاملے میں جہاں بات آتی ہے تو وہاں ہم کہتے ہیں یار میں نہ بہنوں کی وراثت ادا کروں گا، نہ میں داڑھی رکھوں گا، نہ میں فرض نماز کی پابندی کروں گا، نہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، نہ میں بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، میں کتا خرید کے اس کو پانی پلاؤں گا روزانہ۔ فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت میں گیا تھا، تو میں 6 کتوں کو پانی پلاؤں گا، میں تو 6 دفعہ جنت میں جاؤں گا۔ تو بھائی جیسے آپ دنیا کے معاملے میں ایک ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے استدلال کر کے آگ کے قریب کبھی بھی نہیں جاتے، ایسے یاد رکھو حدیث میں جو اس طرح کے کچھ واقعات آتے ہیں، فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہوا، تو ان واقعات سے استدلال کر کے آپ اپنے اوپر اس کو بھی فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں جو اصول اور ضابطے اللہ نے کامیابی کے رکھے ہیں، دنیا میں کامیابی کے لیے انہی اصول کو فالو کرنا پڑے گا۔ بالکل یاد رکھیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کے جو اصول اللہ نے لکھے ہیں، بتائے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں کہ کورونا وائرس میں ہم کون سا وظیفہ پڑھیں؟ بھائی گناہ چھوڑو، آپ دنیا کے اسباب بھی اختیار کریں کہ کراؤڈ میں نہیں جانا، اور جو بھی اسباب جو ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں وہ دنیا کے اسباب ہیں، جو علماء بیان کر رہے ہیں وہ جب دنیا کے اسباب ہیں، لیکن علماء دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں۔ آخرت کے اسباب یعنی کورونا وائرس کے جو دینی اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی آتی ہے تو ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ تو کورونا کی وبا سے اگر اجتماعی سطح پہ بچنا چاہتے ہیں تو اجتماعی سطح پہ بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح شام فون آ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ابے تو چھوڑ دے، ایک گناہ تو چھوڑ دو بھائی، تم 100 گناہ تمہاری زندگی میں ہے تو اس وبا کی وجہ سے ایک صرف تو توبہ کر لینا، اے اللہ میں یہ 100 گناہ کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو اپنی لسٹ سے زندگی سے نکال رہا ہوں، شاید اللہ کچھ رحم کر لے۔ گناہ ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وظیفوں پہ زور لگایا ہے، ہر کام میں وظیفہ چاہیے ان کو۔ میں وظیفوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جو چیز جس چیز کا سبب ہوتی ہے نا، اس سبب کو ہٹانا پڑے گا آپ کو۔ جب تک وہ سبب زندگی سے دور نہیں کرو گے وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی، اور اگر ٹل بھی جائے گی تو اس سے بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہوگی، کیونکہ فرعون پر جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتیں ٹلی ہیں، فرعون اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لے کر آئے، اور پھر بھی اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھی ہم سے دور کر دیا، جوؤں کا عذاب بھی دور کر دیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ اب ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، مصیبت تو ویسے ہی ٹل گئی۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ جو مصیبت ٹلی ہے نا، یہ بڑی مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اب تجھے سمندر میں پانی میں غرق کیا جائے گا، اس کے بعد یہ چھوٹے موٹے عذابوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھو وبا تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں، وبائیں ہمیشہ سے آتی رہی ہیں، اللہ کرے یہ بھی چلی جائے، جلدی چلی جائے۔ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ کی سزا کا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملی تو وبا سے ہلاک ہوں یا نہ ہوں
اس سے بڑی مصیبت میں اللہ ہمیں مبتلا کر دے گا. اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق مل گئی پھر بے شک اس وبا میں ہم ہلاک ہو بھی جاتے ہیں, شہادت کا بھی اجر ملے گا, اور اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر مرنا ہمارے لیے بچنے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یاد رکھیں, جس طرح دنیا میں سبب اختیار کرنا پڑتا ہے کامیابی کے لیے, اسی طرح آخرت کی کامیابی کے لیے بھی میرے بھائی آخرت کا سبب اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ ہے گناہوں سے بچنا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ وہ تہجد نہیں پڑھتی تھی, وہ اشراق نہیں پڑھتی تھی, یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہیں پڑھتی تھی, بلکہ اس پر ایک گناہ تھا. وہ کیا گناہ تھا اس قوم میں؟ لڑکوں سے بدکاری. تو لوط علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں وظیفہ پڑھ لو, فلاں 27ویں رات میں جاگ لینا, سب معاف ہو جائے گا. انہوں نے کہا سب کچھ کرنا پڑے گا بعد میں, پہلے یہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا گناہ ہے اس کو چھوڑو. وہ قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نہیں سمجھایا کہ لیلۃ القدر آئے گی تو فلاں عبادت کر لینا تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ سب سے پہلے جو ناپ تول میں کمی ہے نا یہ چھوڑو, یہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور آیا, ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑی, کسٹمر کو ٹھگنا نہیں چھوڑا, عذاب آیا, وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. کسی قوم میں شرک تھا, کسی قوم میں ناپ تول میں کمی تھی, کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی. آج جتنی پچھلی قوموں میں گناہ تھے آج ہم میں سارے گناہ موجود ہیں. لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے, زنا بھی ہے, ماں باپ کو بنی اسرائیل میں جرم کیا تھا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ سارے جرائم آج ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ پروگرام ہے کہ فلاں رات میں یہ کر لیں گے تو سارے اگلے پچھلے معاف. ہر چیز میں اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا جو لیلۃ القدر کی عبادت کرتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہی صحابہ سے فرمایا ہے جو گناہوں سے توبہ کر چکے تھے. جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے پھر بھی لاشعوری میں ایسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتی, اللہ کی نظر میں وہ بڑی ہوتی ہیں, ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دے دی, بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہوگی لیلۃ القدر میں عبادت سے وہ بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ صحابہ اس کے مخاطب ہیں جو گناہوں سے بچا کرتے تھے, اور گناہ ہو جاتا تو رو رو کے اللہ کو منایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو بہنوں کی وراثت دبا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, جو بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے, اولاد کے حقوق ادا کرتے تھے, والدین کے حقوق ادا کیا کرتے تھے, صدقات و خیرات کیا کرتے تھے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم جب رمضان کے روزے رکھو گے اور رات کی تراویح اور عبادت کرو گے اور صدقات و خیرات کرو گے تو اور اونچے درجات ہو جائیں گے. اور ان بشری تقاضوں کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کتنا ہی نیک ہو پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا اس کو. بعض دفعہ پتہ چلتا ہے لیکن وہ اس لیول کی توبہ نہیں کرتا جس لیول کی توبہ کرنی چاہیے. تو کوئی بات نہیں, 27ویں رات میں سب معاف ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے, ہم جیسے بدماشوں کے لیے تھوڑی ہے. یہ کتنے لوگ کم بخت وراثت نہیں دے رہے, عمرہ کرنے جا رہے ہیں بہن کے پیسوں سے اور وہاں جا کے گناہ معاف کروا رہے ہیں. شب برات پر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں میرے پاس کہ میں نے کچھ کیا سنا ہو, کچھ غلطی کی ہو تو معاف کر دیں. تو میں پہلے تو اپنے دوستوں سے مزاح کیا کرتا تھا, میں ان سے کہتا تھا ٹھیک ہے 500 روپے دے دو معاف کر دوں گا. تو میں نے کہا 500 کیوں دے دیں, میں نے کہا فری پکڑ کی معافی کا کیا تھا تو ایک وہ ہے گروپ میں بھیج دو, میں سے سب معاف کر دیں, یہ کیا معافی ہے. تو میں ویسے ہی ان سے مزاح کرتا تھا. تو آج ایسے ہی معافی مانگی جا رہی ہے. بہن کی وراثت دے نہیں رہے, بہن سے بول رہے ہوتے حج پہ جانے سے پہلے کوئی کچھ میں نے کیا کہا سنا ہو تو بہن معاف کر دینا. وہ بہن بھی بیچاری کیا کرے گی, معافی کرے گی وہ. ارے بھائی تو اس کے پیسے دے پھر معافی مانگ کے, اب تک جو میں نے اتنی تاخیر کی, یہ پیسے پکڑو, یہ وراثت پکڑو, یہ طارق روڈ کی 4 دکانیں پکڑو. اور سسٹر میں نے جو 10 سال سے آپ کو وراثت نہیں دی, دبا کے بیٹھا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ اپنی پراپرٹی پکڑے, پھر ہے یہ معافی, پھر مزہ آئے گا. ابا اماں کو ستاتے رہتے ہیں, بد کلامی کرتے ہیں. قرآن نے کیا حکم دیا, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, فرمائے رحمت سے اپنے ذلت کے بازوؤں کو جھکانا ہے ان کے سامنے. چیخنا, چلانا, بدتمیزی کرنا, گھروں میں چیخو پکار ہو رہی ہے باپ کے سامنے, ماں کے سامنے. عورت شوہر کی ناشکری ہے, شوہر سے اگر زیادتی ہوتی ہے اس کے احسانات تو دیکھو. اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہیں آج کل عورتیں اپنے شوہر کے سامنے. میں مانتا ہوں بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن سارے ظالم تو نہیں ہوتے نا. میجورٹی تو ہمارے ہاں صحیح آدمیوں کی ہے, کچھ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اگر اس نے کبھی سخت لفظ بات کر لی, کبھی کچھ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بول دیے, وہ بھائی گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے, گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی فیسیں وہ اٹھا رہا ہے, خانسامہ بنا ہوا ہے, سارا دن محنت کر رہا ہے, تمہیں تحفظ ملا. تم جو ان بچوں کو پال رہی ہو, خدا کی قسم مرد کا سایہ ہے, اگر یہ مرد کا سایہ نہ ہوتا ان بچوں کو اتنی عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی. اتنے احسانات کے باوجود, اتنے احسانات کے ساتھ اگر کبھی اس سے زیادتی ہو جاتی ہے تو برداشت کر لو. نہیں برداشت ہو رہا, ہر بات کا جواب, ہر بات شکایتیں, میرا میاں ایسا, میرا میاں ایسا, میرا میاں, سارے محلے میں بدنام کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح معاملہ عورت کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہیں بیسک حقوق ادا نہیں کر رہے,
بیویاں کما کما کے ان کمبختوں کو کھلا رہی ہیں، اور وہ جناب عمرے پہ جا رہے، اپنی آمدن ساری لگا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، جو پہلے اللہ نے جن کا بنیادی بیسک حق بیان کیا ہے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، وہ ادا نہیں کر رہے۔ ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، بچوں کا پتہ ہی نہیں کہاں کون بچہ کہاں بیٹھا ہے، وہ فلم دیکھ رہا ہے سین میں گھر میں بیٹھ کے، یا وہ جناب باہر چرسیوں ہیروئنچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ مائیں بیچاری بچوں کی فکر کر رہی ہیں اور وہ تربیت کی فکر کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ہمارے میاں 24 گھنٹے تبلیغ میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ساری دنیا کو ہر وقت بیٹھ کے پکڑ کے نہ کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے گھر میں بچوں کے پاس آگے بیٹھتے۔ تو سب سے پہلا حق تو اپنے بیوی بچوں کا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو بھی۔ اور آگ سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت لٹھ لے کے ان پہ بیٹھے رہے، ان کو محبت بھی تو دیں، ان کو یہ احساس ہو، بچوں کو باپ کے بارے میں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں ابا کا نصیحت کا پروگرام نہیں شروع کر دیتے، بلکہ ابا کو ہم سے ویسے بھی محبت ہے، بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں۔ تو گھر میں ٹائم نہیں ہے، بالکل ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، نہ عبادت میں اتنا غلوف کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا، اور نہ اتنا زیادہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے گھر میں کہ وہ اللہ کو بالکل ہی، تبلیغ کو بالکل ہی بھول گئے۔ بیلنس نہیں ہے، جو جس چیز میں لگا ہوا ہے بس سمجھتا ہے اسی میں نجات ہوگی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نجات ہوگی۔ قانون یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، سب میں کو بیلنس لے کے چلنا ہے۔ ان میں سے کسی کا حق بھی مارا تو اللہ فرماتے ہیں سیجزونا، ان قریب قیامت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کا حق ضائع کیا، نماز چھوڑ کے، اس پہ سزا ملے گی۔ حج فرض ہوا نہیں ادا کیا، اس پہ سزا ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے ادا نہیں کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک روایت میں آتا ہے۔ اور اللہ نے کیسی زبردست دھمکی دی کہ جو استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے یہ۔ نماز چھوڑ دینا اللہ کا حق ہے۔ بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، حقوق العباد میں بہت آگے ہیں، وہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان سے کہا جائے آپ کیسی حرکت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی میں دیکھو یہ ٹرسٹ بھی میں نے بنایا، یہ عیدی سینٹر میں اتنے پیسے دیتا ہوں، فلاں مدرسہ میرا ہے۔ او بھائی، جس اللہ نے صدقات و خیرات کا حکم دیا اس نے سب سے زیادہ حکم نماز کا دیا ہے۔ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ ٹرسٹوں کے بارے میں اور بیوہ کی خدمت کے بارے میں بعد میں سوال ہوگا۔ تو کوئی ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر کو لڑکا ہوا ہے تو ادھر سے بولا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہم نے سمجھ رکھا ہے سب نے کہ جنت دپل میں ملے گی۔ ایک دن میں نے کسی کے سے کہا کہ یار تم یہ برائی کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا ابے اللہ ان کو بخشنا ہوگا تو اللہ ویسے ہی بخش دے گا، نہیں بخشنا ہوگا تو ویسے ہی اڑا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ میں یہ تو بڑی، آپ نے دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں قانون نہیں ہوتا کہ حکومت کہیں اعلان کرے ابے جو مرضی کرتے رہو، ہم نے سزا دینی ہوگی دیں گے، نہیں دینی ہوگی تو 6 قتل بھی کر لو معاف کر دیں گے ہم۔ یہ تو دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، تو اللہ ایسا قانون کیوں بیان کرے گا؟ تو انہوں نے کہا وہ حدیث میں آتا ہے نا، میں نے کہا وہ اگر حدیث میں آتا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس سے 6، وہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ 99 حدیثوں میں آتی ہے وہ بات، تو 99 کو چھوڑ رہے ہو، ایک کو لے رہے ہو۔ تو یہ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹ میں یہ چیز چل رہی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے جو اصول بیان کر دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، سارے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ابھی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی ایک لسٹ تیار کریں، یار والدین کے معاملے میں میرا سلوک، بیوی بچوں کے معاملے میں میرے حرکتیں، اور تنہائی میں کیا کرتا ہوں، بری فلمیں تو نہیں دیکھتا، اور بدنظری تو نہیں کرتا، نماز میں سستی تو نہیں کرتا، اور جو ہے جتنے بھی گناہ ہیں، کہیں میں نے مالی لین دین میں گڑبڑ تو نہیں ہے، کسی کے پیسے میرے ذمے ہوں جو نہ دیے ہوں، یا اگر میں مر جاتا ہوں تو کسی کو کیا پتا میں نے کس کے پیسے لیے، میں کوئی وصیت نامہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی لسٹ تیار کریں اور پھر آہستہ آہستہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے ایک دم نہیں چھوڑے جاتے ہیں تو پھر یہاں خوشخبریاں ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے گا اس کو اللہ نے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا، لیکن آنا پڑے گا۔ آنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وظیفے پڑھنا آنے کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آنے کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ گناہ چھوڑنا شروع کر دیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا تم ادھر سے چلو، میں ادھر سے دوڑوں گا، تو تم تھوڑا کرو گے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہم کم تھوڑا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی، ہمارے نظریات کی بھی حفاظت فرمائے۔
نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں ذرا وہ جلدی جلدی صفات پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کریں اللہ ہمیں بھی ان جیسے لوگوں میں شامل کرے. اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے نہیں الجھتے، اپنے ٹائم کو جاہلوں پہ ویسٹ نہیں کرتے کہ ادھر سے رپلائے پھر ادھر سے رپلائے پھر ادھر سے رپلائے پھر، اور دنیا میں کوئی غم ہی نہیں ہے. لوگ تو لڑواتے ہیں مرغوں کی طرح نا، تو جاہلوں سے نہیں الجھتے. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے. کیوں قیام کرتے ہیں؟ والذین یقولون، اس لیے نہیں کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوتا ہے تو کسی بزرگ نے وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے یہ مانگو تو یہ کام ہو جائے گا. نہ نہ نہ، ان کا 2 کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام ان کا یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ آخرت میں میرا بنے گا کیا، کہیں وہ اس آگ میں تو اللہ مجھے نہیں ڈال دے گا جو اس نے نافرمانوں کے لیے رکھی ہے. اور دوسرا جب وہ جنت کے تذکرے سنتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے کہیں اس جنت سے ہم محروم تو نہیں ہو جائیں گے. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کو بیان کیا نا، ایسے باغات، ایسی نہریں، ہمیشہ کی زندگی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. موت تو دور کی بات، تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو اگر واقعی ایسا ہے تو یار یہ کوئی کم نعمت ہے. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں چھپا دی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ابھی اللہ پردے ہٹا دے کلیجے پھٹ جائیں ہمارے. ایسی نعمتیں خود سوچو نا، جو اللہ نے انعام کے طور پر عیش کا سامان رکھا ہوگا وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دنیا میں اتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، شدید بھوک لگی ہوئی اور ٹائٹ والی، اور گرم گرم نہاری آئے اس میں نلی بھی ہو اور مغز بھی ڈلا ہوا، اور گرم گرم ہوٹل کی وائٹ آٹے والی روٹی ڈاکٹروں کے مشورے کے بغیر، کیونکہ جہاں ڈاکٹر کا مشورہ ہوگا نا کھانے میں مزہ ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھو، جب مزے کی چیز کھانے کا دل کیا کرے تو ڈاکٹر سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا. تو یہ کیسی نعمتیں ہیں نا. افطار میں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے جس دن زیادہ بھوک لگے اور زیادہ پیاس لگے، کیسا مزہ آتا ہے. دنیا میں یہ وہ مزہ ہے جو کچھ جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کنوارا آدمی پہلے زمانے میں، اب تو پتہ نہیں کیا کیا الٹے الٹے کام کنواروں نے شروع کر دیے ہیں، ان کی شادی کی لذت بھی اللہ نے چھین لی ہے ان کنواروں سے. پہلے ہی اتنا کچھ اوٹ پٹانگ دیکھ چکے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں، اب بھی بہت سے نیک لوگ بھی ہیں ایسا نہیں ہے، جب لڑکے کی شادی کا ٹائم آ رہا ہوتا تھا نا، دن گن رہے ہوتے تھے، تاریخیں گن رہے ہوتے تھے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ. کیوں بھائی؟ ایک بیوی کی نعمت ملنے والی ہے. کبھی کی زندگی میں کسی عورت کو دیکھا نہیں، یہ پوری زندہ لیڈیز مل جائے گی. میں لیڈی کو، وہ پٹھان تھے ہمارے ایک دوست، وہ لیڈیز کہتے تھے، ایک لیڈی کو بھی کیا کہتے تھے، تو وہیں سے میری زبان پہ چڑھ گیا یہ لفظ. تو پوری زندہ ایک عدد کیا ملنے والی ہے اس کو، لیڈیز. تو خوشی سے کیا ہو جاتا تھا، پاگل. تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں. اس لیے جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، نہیں مل رہی، زیادہ غم نہ کرو، وہاں کیا ہوگا، مل جائے گی. اور جو 4 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ زیادہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی قبر میں جانے والے ہیں تھوڑے. میں بھی قبر میں ہی جاؤں گا، آپ بھی قبر میں، اور بہت سے 4 یا 3 والے یا 2 جو بھی ہیں کنوارے سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھا بھائی اس کی سالے کی 2 ہو گئی، اس کی سالے کی. ایک دفعہ تو مجھے کسی نے بھیجا 3 لے کے بیٹھے ہوئے، وہ ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. ایسا سڑے ہوئے میسج بھیجے نا اس نے، سڑے ہوئے میسج بھیجے اس نے. میں نے کہا تجھے کوئی دھواں نکل رہا ہے یار، اگر میں نے، میری وجہ سے تھوڑی ہے کہ تیری نہیں ہو رہی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار. پھر میں نے اس کو تسلیاں دی، میں نے کہا اللہ کرے گا ہو جائے گی. وہ کہہ رہا ہے میری کرا دو. میں نے کہا کرانے ورانے کا کام میرے بھائی، کیونکہ یہ بڑے پکڑے ہیں اس میں، 2 نمبر لوگ نکل آتے ہیں، گلے ہمارا پکڑیں گے پھر وہ لڑکی والے، اس نے کرائی ہے. تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی، جنت. مقصورات فی الخیام، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے. فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو.
اور عربن اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جنت کی حور خوبصورت ہوگی لیکن اس کی جو مینٹل لیول ہے نا وہ آپ کے، تاکہ آپ کو اس سے بات چیت میں گپ شپ میں لطف آئے، مزہ آئے، ذہین ہوگی. تو کیسا اللہ نے انتظام کیا اپنے نیک بندوں کے لیے. بھائی یا تو یہ اللہ کے سیاسی وعدے ہیں، تو پھر سر پہ ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار، کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو، بیلٹ باندھو، کیا ضرورت ہے یار، ایسے انجوائے کرو، بالکل ہی آزاد ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو. بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ او نہیں بھائی، اللہ یا تو، اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، مال قربان کر دوں گا، ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا، دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا، اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ، کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے، میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے، میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں، وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں، تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں، دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا، کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا، میرے حکم کی دھجیاں اڑائیاں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. بے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی، علاقے میں نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے انہوں نے کیا کیا کہ جی، یا کوئی گورنمنٹ آ گئی، فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے. ایک آدمی مسجد سے چپل چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی، ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی، جنگ میں لڑا، بڑا زبردست، جان بس بچ گئی. اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی، اس نے ایٹم بم بنایا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا، اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے، پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں؟ واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے، برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں. اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی، تو اپنی ڈھڑک نکال رہا ہے، تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا، جہنم کی آگ میں ڈالے گا، تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی، وہ تو جواد کریم ہے.
وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر؟ نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا، جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا، جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. صحیح ہے نا کہ بے روزگاری ہے، بیگم نہیں ملی، صحیح آڑی ترچی مل گئی، ملی نہیں اس کو، اتنی مل گئی ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی، وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی، چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی، کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے. تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے؟ بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا، پھر کمر میں درد ہوگا، پھر یہاں درد ہوگا، پھر دانت، پہلے بال گریں گے. پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں، ہوں تو نا بال تو ہوں، بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں، شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال، تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں، کہیں بھی نہیں ہے، کسی اور کے تھوڑی لگیں گے. چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی، اب تو یہاں بھی نہیں رہے، یہاں کیا لگے گا؟ اگر یہاں کے یہاں لگا، وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا، یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں. تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی؟ تو کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وسیم سے لے لیں بال، کیا بھینس کے بال لگا دیں؟ پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا، کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اب بال گئے تیل لینے، یار ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں، یار مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں، میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں؟ تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اتنے میں پتا چلے گا یہ فیٹی لیور ہے، آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں. خالی کیا کھایا کریں؟ تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتا ہے. سارے مزے چھوڑ گئے، پھر فیٹی لیور، پھر فلانا، پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے؟ آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل، جم، گھڑ سواری، سوئمنگ، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا، کتنا بھاگے گا؟ آئے گا کہاں؟ میرے پاس ہی آئے گا. میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا. 50 انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے، وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں. وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے، وہ بس ثواب حاصل. وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو، ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں، وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل آخرت کی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اس میں ایسی صحت ملے گی، کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس جنت میں رہنا، کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے، لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا. اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت، بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت کے اندر، خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو، وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا. یتنازعون فیہا، کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے اس کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے. لوگ آتے ہیں نا بھائی، میں کہتا ہوں کتنا کہنا ہم لوگ بہت پھڈے، اور میں کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. مطلب ہفتے میں 1 تو صحیح ہے، بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں؟ 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا، 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے، تو صحیح ہے نا؟ 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے
اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں، پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے، بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا؟ تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار، مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا، لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے؟ جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ پرسنالٹی اور یہ میں یوں یہ کالر اور مجھے گھر میں یہ آواز اونچی نہیں چاہیے اور بچے سب میری مان کے چلیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو، اور یہ کیوں ہو گیا شربت میں یہ لیمو کیوں نہیں چھوڑا، میٹھا زیادہ گیا. چپ الو کا کسی اور کوئی اور بات کر رہا کہ ٹھیک ہے نا. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں. کسی دن روٹی ٹائم پہ ملے گی، کسی دن ٹائم پہ نہیں ملے گی، کسی دن جلی ہوئی ملے گی، کسی دن کچی ملے گی، کسی دن ملے گی، کسی دن بیلن سر پہ آ کے ٹھا کر کے لگے گا. تو کبھی کبھار یہ بہت صحیح ہوتا ہے، بہت صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے نظر بد کا بھی خطرہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کی بہت اچھی لائف گزری ہو نا، ویسے لوگ نظر لگا کے کیا کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. یہ رشتے دار کھا جاتے ہیں، بولتے ہیں یار ہمارے روز جھگڑے ہوتے ہیں، ان کم بختوں کا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوتا. جب بیوی سے پوچھو وہ میاں کی تعریف، میاں سے پوچھو بیوی کی تعریف، تو وہ ویسے ہی نظر لگا کے جائیں گے. تو کبھی کبھار نہ لڑو اور خاندان کو بتا دو آج بس ہو گیا ٹائٹ والا، تو وہ ترس کھائیں تو نظر نہیں لگتی اس سے. خیر، تو میں کہاں بات لے کے چل رہا تھا. تو اصل کیا ہے میرے بھائی؟ جنت. اللہ نے یتنازعون فیہا کأسا، جنت میں کیسے جھگڑے ہوں گے؟ جب وہ شراب کے پیالے خوبصورت بچے لے کے آئیں گے تو دھکم پیل کے ذریعے اس پیالوں پہ قبضہ ہوگا، دھکے دیں گے ایک دوسرے کو، دنگا مستی جسے کہتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ دنگا مستی یہ انسان کی نیچر ہے. ایک دم صوفی بن کے ہر وقت بیٹھا رہے اور نیک اچھی اچھی باتیں کرتا رہے اور کائنڈلی آئیے جائیے، یہ دماغ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتا ہے آدمی کا؟ خراب ہو جاتا ہے. بولا بھائی کوئی گالی نہیں سننے کو ملی یار اتنے دنوں سے. گالیاں نہ دینا ہے، اچھی بات نہیں ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے سارے عیش و عشرت کا جنت میں انتظام کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے. ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں. اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں. تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے. سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو. اور جنت والے اعمال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں. یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے. بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے. اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا دو مجھے جہنم کے قریب کر دے. بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں،
لڑوانے والی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر. قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے, کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ, اس کی شکایت باس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, اس کی چغلی اس کو جا کے, پورے ادارے کی ایسی کی تیسی. کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف, اماں کو بہو کے خلاف. اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں. جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پھٹا ہوگا, ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے, تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے. ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار, تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے, یوں کی پڑی رہتی ہے, نندیں آتی ہیں نا, وہ جو مرضی کری رہے, یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا, اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے. بھائی کوشش کرو یار, جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں, آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی, مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسا ہی ملے, یہ ہونا چاہیے نا. لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں, جورو کا غلام بنا ہوا ہے, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل, اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے, اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے. یہ دعا ضرور یاد کریں. اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا, یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں. اللہم ارزقنی حبک, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. کیسی پیاری دعا ہے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے. اور وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو. جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے یا اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے, ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی. اس لیے ایک بات یاد رکھو, علماء کو برا بلا نہ کہا کرو, ابے یہ مولوی ایسے, ابے یہ مولوی. جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا, دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے, یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے, لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا, بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پر, کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اے اللہ فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ, جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں, اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے, اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا, اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے, بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں,
والذین اذا انفقوا، یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے، وکان بین ذلک قواما، مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے، یہ ناجائز ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے، ساری زندگی صرف یا اللہ مدد، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت۔ شیخ سدیس مجھے یاد ہے 98 کی بات ہے، 97 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا، بڑی پیاری دعا ہوئی تھی، بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑی خاندانی تھی، اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، بڑے پیارے لگے وہ، لیس فی الوجود رب سواک فیرضا، اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں، جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو۔ بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری، تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیخشا، تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، ہے ہی نہیں کوئی بھائی، اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے، تجھ سے۔ لیس فی الوجود رب سواک فیحب، کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے، ایسا معبود نہیں ہے۔ معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم۔ علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے، زنا انسانیت کا قتل ہے، کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں۔ آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا، یہ انسانیت کا قتل کر دیا، خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا۔ اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی؟ تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں ولد الزنا ہوں گے۔ انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی، اس نے چھوٹا مجرم نہیں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ۔ تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا۔ آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا۔ جب کوئی کہا کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر۔ یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی۔ فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ، انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولے کوئی بھنگی ہے، زنا کر رہا ہے، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا۔ تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں، یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ۔ مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں۔ لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے، گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ۔ نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے۔ آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا۔ پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو، نہ خود گرل فرینڈ رکھو۔ پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں، معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں،
آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی, آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہے؟ بھنگیوں, چماروں والے, گدے, گھوڑوں, کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا, دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا, اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو, وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے, وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا, 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے, ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا, بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو, بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق, بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی, اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا, اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے, بولا بھائی دوستی آج سے کیا ہے, ختم. ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ, ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے, لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا, نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد, نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے, تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو, نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے, بھائی مجھے گھر چاہیے, ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ, بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے, شریف لوگوں کا گھر ہے, پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ, یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے, ہمارا گھر ہے بھائی, دوستی آ رہی ہے, بھابھی کے ساتھ آؤ جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں, گدے, گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں, انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا, جو زنا کرے گا, قتل کرے گا, قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یلقا اسامہ, بہت بڑے جرم سے ملے گا. یضاعف لہ العذاب, بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے الا من تابا. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار, کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا, وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا الا من تابا. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی. الا من تابا, ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا, کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے, الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے, زنا کیا, لڑکوں سے بدفعلی کی, قتل کیا, من تابا, توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا, اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا, آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا, اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے, اللہ سے دوری, وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہا ہے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں, ریاست کو, اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں, تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے, اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے, وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟
والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مرو کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آپ دنیا پرست آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت۔ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے، نیک بنا دے۔ کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں، شوہر کو نیک بنا دے۔ جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ، اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے۔ جو برا آدمی ہوگا اس کی وہ اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی۔ آپ گھر کا ماحول بنتا ہے، بیوی قرآن پڑھ رہی ہو، بچے، میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہے، لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو، سلیم الفطرہ آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں، اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو، بیگم دیکھ رہی ہو، جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا، تو ان کو اشکال ہوا، اللہ مجھے اتنی بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا، آپ وہ لوگ ہو کہ آپ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو، یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے، تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں۔ تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا۔ فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں، بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں، عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں، اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے، گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو فراز شٹ اپ، ہوتا ہے نا، ایسے بات کیا کرو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں، ڈرامے سکھا رہے ہیں، اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا۔ میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا، ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے، ابے میں نے کہا پکڑو یار یہ کیا ہو گیا، کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے، وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی، اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی، وہ ڈرامہ تھا، وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا۔ پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے، تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب۔ میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا، کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی، سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی۔ اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو، کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے۔
تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے، ماں باپ بچوں سے پریشان ہے، تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے۔ یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں، یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے، بیوی بچوں کو نیک، تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے، اصل نہ خود سٹے لگا رہے ہوں اور بیگم کو کیا کہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اچھا میرے بھائی، اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے، تو وہ ان کو دیکھ کے میرے دماغ میں لاشور میں وہ سٹا بیٹھ گیا، اللہ معاف فرمائے، ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے۔ صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹی وی گھر میں لا کے رکھے، فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے، ابھی نہیں، صبح دیکھیں گے فلم اس میں تو صبر ہو سکتا ہے۔ ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے۔ نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے، برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں، بے صبری چاہیے اس کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے۔ تو اولئک یجزون الغرفہ، جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی، ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک کام کر لیا کرو، خالدین فیہا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، حسنت مستقرہ، کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے، یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ حسنت مستقرہ، اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا، لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا، بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے۔ یہ بلاغت ہے قرآن کی، ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ ہٹو بچوں ہو گیا، یعنی سمجھ لو۔ اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں، بھائی ہٹو بچوں کا مطلب پتا ہے؟ جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے آگے سے، تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی، کیونکہ بعض لوگ نے نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے، اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کہہ رہے ہیں، ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں۔ تو کبھی کراچی آؤ، ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں، جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے، مجھے بتایا بمبئی میں لفظ بہت مشہور ہے، تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا، ان کے یہاں بہت مشہور ہے۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا ومقاما، بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین، کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی، تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے، کھا اسی کر رہے ہو، پہن اسی کر رہے ہو، بھول اسی کو گئے ہو، تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا، میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا، یہ والا انجام نہیں ہوگا۔ وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی،